اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ اور امت کی خیر خواہی کا کام مکمل کر لیا تو آپ کے اقوال و افعال میں دنیا سے رحلت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے 10ویں سال رمضان میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا اور سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ کو 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا۔ آپ نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، میں سمجھتا ہوں میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا تو انہیں وصیت فرمائی، اے معاذ، غالباً اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ یہ سن کر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ آپ نے حجۃ الوداع میں کئی بار کہا، غالباً میں تم لوگوں سے اپنے اس سال کے بعد نہ مل سکوں گا، غالباً اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا۔ اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم اور اذا جاء نصر اللہ کا نزول اسی بات کا پیغام تھا کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے اس حج کا نام حجۃ الوداع رکھا گیا، کیونکہ آپ نے اپنے رب سبحانہ و تعالی کی طرف منتقل ہونے کے لیے لوگوں کو الوداع کہا۔ اوائل سفر 11 ہجری میں آپ احد تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا کی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر واپس آ کر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، میں تمہارا پیش رو ہوں اور تم پر گواہ ہوں، اللہ کی قسم اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین یا زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں، اللہ کی قسم مجھے تم پر یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اس کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے۔ ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت بقیع غرقد تشریف لے گئے، اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا، ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں۔ ماہ سفر کے آخری پیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ بقیع سے واپس تشریف لائے تو میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، بلکہ میں واللہ اے عائشہ ہائے میرا سر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا تھی، اس کے باوجود آپ باری باری سب بیویوں کے پاس دن گزارتے رہے، یہاں تک کہ مرض میں شدت آ گئی۔ اس وقت آپ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے اور پوچھ رہے تھے، کل میں کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا؟ مطلب یہ تھا کہ مجھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رہنے دیا جائے۔ چنانچہ ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں۔ آپ سیدنا فضل بن عباس اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کے سہارے پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے نکلے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر منتقل ہو گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب آپ میرے گھر تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ نے فرمایا، مجھ پر 7 مشکیزیں پانی ڈالو جن کا بندھن نہ کھولا گیا ہو، تاکہ میں لوگوں کو وصیت کر سکوں۔ چنانچہ ہم نے آپ کو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے ایک لگن میں بٹھا کر مشکیزوں سے پانی ڈالا، یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بس بس لوگوں تم نے کام پورا کر دیا۔ اس وقت آپ نے کچھ تخفیف محسوس کی اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، منبر پر فروکش ہوئے اور بیٹھ کر خطبہ دیا اور لوگوں کو وصیت فرمائی، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیتے تھے، تم لوگ قبروں کو سجدہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اور فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنایا۔ مزید فرمایا، تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ نے خود کو قصاص کے لیے پیش کیا، انصار کے متعلق خیر کی وصیت فرمائی۔ پھر فرمایا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو اختیار کرے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو اختیار کیا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بات پر ہمیں حیرت ہوئی
لیکن چند دن بعد معلوم ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر ہم سب سے زیادہ صاحب علم تھے کہ بات کو اسی وقت سمجھ گئے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف کی اور ان کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کرنے کا حکم فرمایا۔ اسی دن آپ نے وصیت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے اور وفد کو اسی طرح نوازا جائے جس طرح آپ نوازا کرتے ہیں۔ آپ نے نماز، غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں بھی وصیت فرمائی اور فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ اور میری سنت۔ مرض کی شدت کے باوجود آپ نمازیں خود پڑھاتے رہے، لیکن اس دن یعنی جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے لگن میں غسل فرمایا تاکہ مرض میں کمی ہو جائے۔ اٹھنے لگے تو غشی طاری ہو گئی، پھر افاقہ ہوا تو دوبارہ غسل فرمایا، پھر اٹھنے لگے تو اس بار بھی غشی ہو گئی، تیسری بار غسل فرمایا، اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہو گئی۔ آخر آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ اس وقت سے بقیہ ایام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ آپ کی حیات مبارکہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ ہفتہ یا اتوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس فرمایا، چنانچہ 2 آدمیوں کے سہارے سے ظہر کی نماز کے لیے تشریف لے آئے۔ اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ کی آمد کو محسوس کرتے ہی ابو بکر صدیق پیچھے ہٹے، لیکن آپ نے اشارے سے روک دیا اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ اس نماز کی صورت یہ تھی کہ آپ کو دیکھ کر ابو بکر صدیق اور ابو بکر صدیق کو دیکھ کر دوسرے لوگ نماز کے ارکان ادا کرتے جاتے تھے۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن حجرہ مبارک سے آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو صحابہ فجر کی نماز میں خشوع اور خضوع سے مشغول تھے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ خوشی سے مسکرا دیے۔ مسلسل علالت کے باعث کمزوری بہت ہو گئی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا سہارا لے کر لیٹ گئے۔ اسی روز یا اسی ہفتے میں کسی روز آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور کچھ سرگوشی کی، وہ سن کر رونے لگی، پھر کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا تو چھپا گئیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اپنے اسی مرض سے وفات پا جائیں گے۔ یہ سن کر میں روئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گی، اس لیے میں ہنسی تھی، اور آپ نے انہیں یہ بشارت بھی دی تھی کہ آپ ساری خواتین جنت کی سردار ہیں۔ دن جیسے جیسے چڑھ رہا تھا آپ پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ دیکھ کر بولی، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ نے ان کے الفاظ سنے تو فرمایا، آج کے بعد تمہارا باپ کبھی بے چین نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو چوما، ازواج مطہرات کو بلا کر وعظ و نصیحت فرمائی۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جو آپ کو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ اس کی تکلیف شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ آپ نے اس حالت میں چہرے پر ایک چادر ڈال رکھی تھی، جب سانس پھولنے لگتا تو چادر چہرے سے ہٹا دیتے۔ اس حالت میں بھی آپ نے فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ مطلب یہ تھا کہ تم ایسے کام نہ کرنا۔ آپ نے ان لمحات میں یہ وصیت بھی فرمائی، سرزمین عرب میں 2 دین باقی نہ رہنے دیے جائیں۔ یہ آخری وصیت تھی جو آپ نے لوگوں کو فرمائی۔ اس کے بعد کئی بار فرمایا، الصلاة الصلاة وما ملكت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے زیر دست لونڈی اور غلام، یعنی ان کا خاص خیال رکھنا۔ پھر نزا کی حالت شروع ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارا دیا۔ اسی دوران میں ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، ان کے پاس کھجور کی تازہ مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سمجھ گئیں کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے سر کے اشارے سے ہاں فرمایا۔
चुनाचे उन्होंने मिसवाक लेकर चबाई, नरम की और फिर आपने उसको ले लिया। निहायत अच्छी तरह मिसवाक की। आपके सामने प्याले में पानी था। आप पानी में दोनों हाथ डालकर चेहरा पोंछते जाते थे और फरमाते जाते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्न लिल मौति सकरातिन। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक मौत के लिए सख्तियां हैं। फिर आपने दोनों हाथ या उंगली उठाई, निगाह छत की तरफ बुलंद की, दोनों होंठों पर कुछ हरकत हुई। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कान लगाया तो आप फरमा रहे थे, उन अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ जिन्हें तूने इनाम से नवाजा, ए अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा और मुझे रफीक आला में पहुंचा दे, ए अल्लाह रफीक आला। आखिरी फिक्रा 3 बार दोहराया और रूह परवाज कर गई, हाथ झुक गया और आप रफीक आला से जा मिले। ये पीर का दिन था, रबीउल अव्वल की 12 तारीख और हिजरत का 11वां साल था। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल 4 दिन हो चुकी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस सानेहाए अजीम की खबर आन की आन में सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम में फैल गई। दुनिया उन पर तारीक हो गई। करीब था कि वो अपने हवास खो बैठते, क्योंकि कोई दिन इससे ताबनाक और रोशन नहीं था जिस दिन आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए थे, और कोई दिन उस दिन से ज्यादा तारीक नहीं था जिस दिन आपने वफात पाई। सहाबाए किराम रो रो कर इस तरह आहें भर रहे थे जैसे हाजियों का शोर बरपा हो। दूसरी तरफ सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हो की रंज और गम से ये हालत थी कि मस्जिद के सहन में खड़े फरमा रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक वफात नहीं पा सकते जब तक कि अल्लाह ताला मुनाफिकीन को फना न कर दे। आप इन लोगों को कत्ल करने की धमकियां दे रहे थे जो ये कहें कि आप वफात पा गए हैं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। सुबह की नमाज के बाद जब उन्होंने आपके मरज में कमी महसूस की तो सुख में वाक़े अपने मकान पर चले गए थे। जूं ही उन्हें आपकी वफात की खबर मिली, फौरन घोड़े पर सवार हुए और उतरकर मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। लोगों से कोई बात न की, सीधे आयशा सिद्दीका के हुजरे में गए। आपके जसद अतहर की तरफ बढ़े। आपका जसद धारीदार यमनी चादर से ढका हुआ था। उन्होंने चादर चेहरा मुबारक से उठाई, पेशानी पर बोसा दिया, रोए और फरमाया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह आप पर 2 मौतें जमा नहीं फरमाएगा। जो मौत आपके लिए लिख दी गई थी वो आ चुकी। इसके बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु बाहर तशरीफ लाए और फरमाया, उमर बैठ जाओ, मगर उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया। चुनाचे उन्हें उनके हाल पर छोड़कर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु मिंबर के पास तशरीफ लाए और उसके बाजू में खड़े हो गए। सहाबाए किराम भी सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास से हटकर उनके पास जमा हो गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तुम में से जो शख्स मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा करता था तो वो जान ले कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत वाक़ई हो चुकी है, और तुम में से जो शख्स अल्लाह की इबादत करता था तो यकीनन अल्लाह हमेशा जिंदा रहने वाला है, कभी नहीं मरेगा। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 144 तिलावत की। मुहम्मद नहीं है मगर रसूल ही, इनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं, तो क्या अगर उनकी मौत वाक़ई हो जाए या वो कत्ल कर दिए जाएं, तो तुम लोग अपनी एड़ियों के बल पलट जाओगे, और जो शख्स अपनी एड़ियों के बल पलट जाए तो वो अल्लाह को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की कसम ऐसा लगता था कि लोगों ने इससे पहले जाना ही नहीं था कि अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई है। यहाँ तक कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने इस आयत की तिलावत की तो सारे लोगों ने उनसे ये आयत अख्स की, और तब ऐसा महसूस हुआ कि हर कोई इस आयत की तिलावत कर रहा है। खुद सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु का इरशाद है, अल्लाह की कसम मैंने जो ही सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को ये आयत तिलावत करते सुना तो जान गया कि ये हक है। बस मैं टूट कर रह गया, यहाँ तक कि मेरे पांव मुझे उठा ही नहीं रहे थे और मैं जमीन की तरफ लुढ़क गया, और मैंने जान लिया कि वाकई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी है। इस आयत का सुनना था कि सहाबा किराम की आंखें खुल गईं
اور ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت آج ہی اتری ہے۔ ہر صحابی کی زبان پر یہی آیت تھی، اسی کا چرچا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا کام منگل کو شروع ہوا۔ سیدنا فضل بن عباس، سیدنا علی المرتضی اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم نے غسل دیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آپ نے وفات پائی، وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ حجرہ آج تک روضہ نبوی کے نام سے موسوم ہے۔